صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार मेराज पर तशरीफ़ ले जाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میں حتیم کعبہ کے پاس نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے شق صدر کیا، پھر میرے دل کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا اور دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور دراز گوشت سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے۔ پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ جب محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو چکے تو براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ کر جھومنے لگا کہ آج اسے سیاح لامکاں کی سواری کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ٹھہر جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو ہستی سوار ہوئی ہے ایسا سوار تجھ پر آج تک نہیں بیٹھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ ناظرین کرام، مجھے نہیں معلوم آج سحری کے وقت سے میرے ذہن پہ اقبال کا یہ شعر بار بار کیوں آ رہا تھا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بار بار یہی آ رہا تھا، میں کوئی اور اشعار سوچ رہا تھا لیکن میرے دل میں یہی آ رہا تھا۔ مجھے بات پھر یہ سمجھ میں آئی کہ یہ آج جو ہم شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ عقل جو ہے وہ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، اور عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے۔ یہ عشق سے سمجھا جا سکتا ہے واقعہ معراج کو، اور عقل جو ہے وہ راستے میں رہ جاتی ہے۔ اگرچہ عقل کے پیمانے جو ہیں جن کو عقل سلیم رب تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، عقل سلیم کے بعد پھر اگلی منزل ان کو عشق کی ملتی ہے اور ان کو واقعہ معراج جو ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لا تعداد ہیں۔ سارے انبیاء کے معجزات ملائے جائیں تو سرور کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم، مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا۔ انبیاء کو مختلف معجزات عطا کیے گئے مختلف اوقات میں، اور جن معجزات کی اس وقت ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی عطا کیے۔ سرور کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کل معجزات جو تھے وہ عطا کر دیے گئے، اور اتنے معجزات کہ ابھی میں نے حال ہی میں ایک کتاب خریدی جو 2 والیوم بڑے بڑے والیوم ہیں جس میں معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بیان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور 14.25 صدیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ قرآن اسی طرح ہے، اس کے کسی شوشے میں تبدیلی نہیں آئی، اور قرآن نے جو کہا وہ حق سچ، اور آج تک قرآن کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکی، نہ تا قیامت ہو سکے گی، لا ریب فی، اسی لیے اس کتاب کو کہا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج شریف ہے اور واقعہ معراج ہے۔ اور مجھے بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، سلطان بشیر صاحب جو ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا دس واز ناٹ این ایونٹ بٹ دس واز دی ایونٹ۔ یہ جو معجزہ تھا یہ خاص معجزہ ہے، اور اس معجزے کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، اور انسانیت کے لیے تسخیر کائنات کا جو باب اولین کھلا تو وہ واقعہ معراج سے ہے۔ واقعہ معراج شروع ہوا تو انسان کی پرواز اوپر کی طرف شروع ہو گئی۔ پہلے سارے انبیاء کرام کے معجزات جو تھے وہ زمینی تھے۔ آگ اگر ٹھنڈی ہوئی تو اس جہان میں ہی ٹھنڈی ہوئی، اگر سانپ جو تھے وہ جو تھے سارے کھا لیے ایک آسان تو وہ اسی دنیا کا معجزہ تھا۔ اگر دریا اور پتھر میں سے کبھی وہ جو چشمے جاری ہوئے تو اسی دنیا کا معجزہ تھا۔ اگر ہاتھ میں لوہے کو لیا اور پانی بن گیا، یا پتھر جو تھے پانی بن گئے، تو یہ بھی زمینی معجزہ تھا۔ اور پھر مردے اگر زندہ کیے، کوڑوں کو تندرست کیا، تو یہ بھی زمینی معجزے تھے۔ یہ معجزہ جو تھا، میں اس کو عرض کرتا ہوں میری فہم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ پاک جو تھا یہ زمینی بھی تھا، آسمانی بھی تھا، اور ملکوت سماوات اور لا وجود کی جو منزلیں ہیں
وہاں تک بھی تھا اور لا موجود تک بھی تھا. یہ عقل، فہم، فراست، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے اقبال کا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. حرم کعبہ سے شروع ہو کر بیت المقدس تک کا سفر، انبیاء کی امامت اور براق کا سفر، اور براق سے پھر آگے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا پہ پھر جبریل امین کا وہ جو مکالمہ تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام آسمانوں پہ جانا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں، انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا عرض کیا، پھر 50 نمازیں 5 میں کیسے ہوگی، 5 کا ثواب 50 میں کیسے ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشاق اور غلام ہوں گے ان کے محل جنت میں کیسے ہیں، جنت کے نظارے کیسے ہیں، جنت کے وہ جو حسین آبشاریں ہیں، وہ جو دودھ کی نہریں ہیں وہ کیسے ہیں. ایک سوال آ سکتا تھا ناظرین اکرام موجودہ دور میں، اور انسانی ذہن میں یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ کو کسی نے دیکھا تھوڑا ہی ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، تو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے جلوے دیکھے، ذات حق سے ان کا تعلق بھی رہا، گفتگو بھی رہی، لیکن کیا اس دماغ کی آنکھوں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ ایک ڈاؤٹ تھا. تو پھر رب تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اس نے کہا پھر مجھے جس نے دیکھا ہوگا وہ اس کی زبان سے کہلواؤں گا، اس کو اپنا دیدار کراؤں گا، جس کو اپنے ہی نہیں پرائے بھی صادق و امین کہتے ہوں، جو اصدق الصادقین ہو، جس کے صداقت کے اوپر کوئی شک نہ ہو، میں اس کی زبان پاک سے کہلواؤں گا، اور پھر اس کی تصدیق اس سے کراؤں گا جس کا لقب صدیق آسمانوں سے اترا ہے، اور اس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو صدیق کا لقب جو ہے یہ آسمانوں سے اترا تھا. حضور کے واسطے وسیلے سے ہمیں جو عظمت رفعتیں ملی ہیں یہ دکھانی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو یہ کچھ عطا کیا ہے. ناظرین کرام، واقعہ معراج کے حوالے سے آج ہماری یہ محفل پاک ہے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، بہت بڑے اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر امین تنولی، اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ان کو میں ڈپٹی سپر سٹار کہتا ہوں پروفیسر غلام محی الدین. تینوں ہی صاحبان دل ہیں، اور آج میں نے اسی لیے ان کو آج کی محفل میں بنایا. میں شروع میں ایک بات عرض کر دوں، علامہ منیر احمد یوسفی بہت زیادہ علیل ہیں، CCU میں ہیں. دعا کریں اللہ کریم آج کی اس رات کے صدقے، وہ بڑے عاشق رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. میں اس لیے خاص طور پہ سارے اپنے ناظرین اور سامعین سے عرض کروں گا علامہ منیر احمد یوسفی پکے ٹھکے صوفی کے لیے ضرور آج دعا کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ابتدا کر رہا ہوں. دیر سے نور چلا جی اور حرم تک پہنچا، ہندو تھا، جی ہاں، معراج کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، مسجد کے پاس سے گزرا اور وہ بھی اندر چلا گیا. اس نے کہا مولوی صاحب مجھے بھی کچھ کہنے کو اجازت دیجیے. اجازت دے دی. اس نے کہا دیر سے نور چلا، نور تھا نا اس کا لقب، دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری یہ معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری یہ معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. جی بھائی صاحب آپ نے بہت خوبصورت آغاز کیا، تو مجھے بھی اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، سبحان اللہ، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں. واہ واہ. بھائی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیازات عطا فرمائے ہیں ان میں آپ کے ذکر جمیل کو بھی رفعت خاص عطا فرمائی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واہ سبحان اللہ. جس کے نام کو اور جس کے ذکر کو اعلیٰ ترین رفعت عطا ہوئی، اس کے بدن اطہر کو بھی اعلیٰ ترین رفعت عطا ہوئی. سبحان اللہ. انبیاء نے بہت خواہشیں کی. مقام ایقان ہر نبی کے دل میں موجود ہوتا ہے. ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے اور ایک اسوہ قائم کرنے کے لیے وہ جو ذہنوں میں تنے ہوئے جالے بہت سارے ہوتے ہیں ان کو مٹانے کے لیے یہ ٹرم میں نے اچھی استعمال کی ہے نا، بہت خوبصورت. ذہن کے جالے، فکر کے جالے، قلب کے جالے، سوچ کے جالے، یقیناً اور ہمارے سارے اجالے. جی ہاں. تو حضرت ابراہیم نے عرض کی بارگاہ الہی میں کہ اے الہ العالمین آپ یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جی کیا آپ کو اعتماد اور ایمان یا یقین نہیں ہے؟ محض سمجھانے کے لیے.
تو انہوں نے لیطمئن قلبی، لیطمئن قلبی، یہی لفظ ہے. ہاں جی، میں اپنے قلب کی اعلیٰ ترین اطمینان کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں. یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے عطا ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کا جو واقعہ طور ہے اور جو زیارت خدا کی خواہش ہے، تو ان سے جو مکالمہ ہے قرآن کریم میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بن مانگے عطا ہوا ہے. یہ آپ کے امتیازات ہیں جو آپ فرما رہے تھے نا کہ جامعیت معجزات انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں جمع ہے. واہ واہ واہ. دوسری بات ہے غازی صاحب کہ واقعہ معراج کا جو سال ہے، یعنی وہ بڑا اہم ہے، بہت اہم سال ہے. واہ. اس میں بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے. عام الحزن. جی، عام الحزن کے بعد اور طائف کے سفر کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، جو اللہ کا پیغام تھا، اس کو پہنچانے کے لیے جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور جس ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑا، وہ بہت سارے ذہنوں میں ایک کویسچن پیدا ہو گیا ہوا تھا. بہت سارے وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے، انہیں بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہماری یہ جد و جہد جو ہے یہ بہت ہی آہستہ روی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو ظاہر ہے ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے. جی. تو ان سب کو تصدیق اور تیقن کی سطح تک لانے کے لیے یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا معجزہ عطا ہوا. آپ نے ایک اور بات بہت ہی خوبصورت کی کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور معراج اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے. عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا. اس کے سامنے قرآن کریم جب آیا تو انہیں سر تسلیم خم کرنا پڑا. قریش کا خصوصاً سفروں کے حوالے سے بہت ایک حساسیت کا نقطہ تھا. رحلت الشتاء والصیف، ہاں، تجارتی قافلے ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو سردیوں میں اور گرمیوں میں سفر کرنا، تو سفر میں تیز رفتاری اور برق رفتاری بڑی ان کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتی تھی. اور ان کی تواریخ میں ایسے اکابر کے نام ملتے ہیں پرانے لوگوں کے، جن کو وہ کہتے تھے کہ فلاں آدمی نے جی اتنا طویل سفر اتنی تیزی سے کر لیا، اتنے دنوں میں کر لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج ہے، سفر معراج ہے، یہ آپ کا جسمانی سفر بھی ہے، روحانی سفر بھی ہے. اس سفر میں مکان بھی انوالو ہے اور اس سفر میں زمان بھی انوالو ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر تنولی صاحب، سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی تاریخ انسانی میں، تاریخ انبیاء میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور جیسا آپ نے ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ بڑی پیاری گفتگو کی کہ آپ کا سفر معراج جو ہے آپ کا معجزہ بھی ہے، اللہ کی شان قدرت کا ظہور بھی ہے، اور اس میں اہل ایمان کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک پورا، جس کو آپ کہتے ہیں نا، کریکٹر بلڈنگ کی اور ان کی رفت کی، ظاہری اور باطنی رفتوں کا ایک سامان بھی ہے. کہ جس طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، اور تکالیف کی ایک انتہا تک پہنچی تکالیف ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے وہ سراپا تسلیم و رضا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے بڑا آپ کی شخصیت کا ٹریٹ ہے، آپ کی شخصیت کا جو سب سے بڑا وصف ہو سکتا ہے وہ تسلیم و رضا ہے، کیونکہ تسلیم و رضا آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولتا ہے. ٹھیک. اور جتنا زیادہ آپ اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے سامنے سبمٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ آپ کے مقامات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے.
یہ ایک ایسا، اور غازی صاحب قبلہ یہ بہت ایک مشکل مقام ہے۔ حضور خواجہ عبدالرحمن چھوروی علیہ رحمہ نے واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے ایک دروشی لکھا ہے، مختصر سا ہے، فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی اخترع کا سب اتباع کے بے مباشرت الجلال والجمال، کہ حضور نے جلال اور جمال کے اعتدال کے ساتھ سارے آسمانوں کو کھول دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو اعتدال ہے غازی صاحب قبلہ، یہ آگے چل کے آپ کے لیے لا مکان تک اور ان گنت جو تسخیر کے راستے ہیں، حتیٰ کہ ذات خداوند تک رسائی کے راستوں کو کھولتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے شانیں عطا کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور درود ابراہیمی کا ایک بڑا وصف بھی ہے، یعنی کہ اس کو سارے درودوں کا سردار بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں ارشاد ہوا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت دکھائے تاکہ ان کے اندر ایک یقین پیدا ہو۔ ٹھیک۔ اور واقعہ معراج کو دیکھیں، اس میں بھی یہ ارشاد ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب فرق آپ دیکھیں، پہلے تو وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے تقاضا کیا اور آپ نے کوئی تقاضا نہیں فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی ملکوت دکھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیاں دکھائیں جو احاطہ بیان میں بھی نہیں آ سکتی۔ یعنی آپ اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں، وہ اتنی ہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور باقی کیا ہوا یہ راز۔ غازی صاحب یہ تو طے شدہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا جو آپ اور میرے فہم میں آ سکے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ واہ 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 فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن مجید نے بھی اتنی بات کی جو آپ کے اور میرے فہم میں آ سکے۔ واہ واہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ واہ۔ اب اس آیت پہ غور وہ بھی اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، غازی صاحب اس پہ جو غور کریں۔ بیان کر دی وہ بھی نہیں سمجھ میں، ابھی تک اس چکر میں ہے کہ شاید خواب میں ہو گیا۔ اس لیے علامہ نے کہا تو مانا ون نجم نہیں سمجھا تو عجب کیا، اے تیرا مدو جزر ابھی چاند کا محتاج، دے ولولائے شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ ماہ و مہر کو تاراج، تو مانا ون نجم نہیں سمجھا تو عجب کیا۔ بھی تیرا شعور بھی ناقص ہے، تو سمجھا ہی نہیں۔ اس کے لیے ایک شعور چاہیے، ایک آپ کو ایک وہ اندر کا ایک پاکیزگی چاہیے، وہ یقین کی صدیقی کیفیت چاہیے۔ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں جناب پروفیسر محی الدین، انبیاء کی امامت کی۔ جی قبلہ غازی صاحب، ویسے تو معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہر خوبی کی معراج ہے۔ اگر آپ حسن کو دیکھیے، جمال کو دیکھیے، قوت کو کمال، دیکھیے، علم، حلم، ہر تقوی، خوبی کی زہد، ورع، جو کچھ پوری کہیں تاریخ انسانیت دیکھ لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر خوبی کی معراج آپ ہے۔ اب جو ذات خود ہر خوبی کی معراج ہے، اس کمالات معراج کا، ان کی معراج اس کا کیا عالم ہوگا۔ یہی جو آپ نے مسجد اقصیٰ کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہاں تشریف فرما ہوئے اور جمیع انبیاء و رسل وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ جو روز ارسط وہ عہد دیا گیا تھا، اس کا بھی نقشہ دکھانا تھا، اس کی تکمیل ضروری تھی، اور اسی لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ کیا وَلَا تَنْصُرُنَّ، جی وہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تو جب یہ صورتحال ہوئی تو لَتُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنْصُرُنَّ، وہ آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ۔ یہاں تک۔ اب وہاں پہ جب حضور تشریف لائے تو جمیع انبیاء کرام، ان میں سے بعض انبیاء کے خطبات آج بھی موجود ہیں۔ اچھا جی، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا، امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم اس میں بیان کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی جعلنی خلیفۃ فی الارض، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت جناب نوح علیہ السلام نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی نجانی من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے ظالم قوم سے نجات عطا کی، میری کشتی کی حفاظت فرمائی۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے خطبہ دیا، وہ تمام برکتوں والی ذات ہے، نار نمرود سے جس نے مجھے میری حفاظت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے الحمدللہ الذی الآن لی الحدید، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے کوہ طور پہ مجھ سے کلام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے مجھے اتنا حسن عطا فرمایا۔ اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے خطبہ دیا، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے مجھے یہ قوت بخشی کہ میں کوڑیوں کو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیتا ہوں، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتا ہوں، غیب کی خبریں دیتا ہوں۔
جب تمام انبیاء کرام اپنے خطبات دے چکے تو حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل، جبریل امین نے مجھے بازو سے تھاما اور آگے کر دیا اور عرض کی حضور اب آپ خطبہ دیجئے۔ صحن حرم کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اب حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے 4 پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، تمام تعریفیں اس ذات ببرکات کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ گویا اس بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ جی جی جی، یہ اب بعد والی بات بھی آخر میں آ رہی ہے۔ تو وہاں پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں تمام انبیاء کرام ان کو جواب بھی آ گیا کہ جب آدم علیہ السلام آپ کو رب نے خلیفہ بنایا تو وہ بھی جہان تھا اور اس کی رحمت بھی میں تھا۔ جب نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی تھی وہ بھی جہان تھا اور اس کی رحمت بھی میں تھا، اور جو بچانے والی تھی برکت وہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا جس کا حضرت عباس آپ نے ذکر کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کافۃ للناس بشیر و نذیرا، اللہ کریم کی ذات نے مجھے جمی کائنات کی طرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور دوسری جو بات آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی جو پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کی، وَأُنزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، مجھے قرآن کی دولت عطا کی ہے۔ اب انبیاء سے خطاب ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی کتابیں، صحائف اور ان سب کا جو 315 صاحبان کتاب وہ رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے کی وہ اپنی امت کی۔ اب یہ دیکھیں اس مقام پہ جا کے بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے، کسی لمحے نہیں بھولے، کسی بھی لمحے۔ اور وہاں پہ فرمایا رب نے مجھے وہ امت عطا کی ہے جو امتن وسطا امتن خیر، اور پھر فرمایا ہم الاولون والآخرون، میری امت اول بھی ہے اور آخر بھی۔ تو عرض کی گئی حضور، یہ میں آپ سے پوچھوں گا جب دوبارہ آؤں گا کہ اول و آخر اس سے کیا مراد ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ معراج بیان ہو رہا ہے اور واقعہ معراج جو ہے یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اس میں امت محمدی اعلیٰ صاحب صلاۃ اس کی کیا شانیں ہیں یہ بھی پتہ چلے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوزخ کی ہولناکیوں کا بھی مشاہدہ کیا اور کیا کیا اپنی امت کو پہلے ہی وارن کر دیا، بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، تم نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ یہ ہم بریک کے بعد جب آئیں گے۔ اس وقت ہم سنتے ہیں درود پاک، میں بھی اور آپ بھی، اور آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جی حضور، آج کی رات کی عبادت تو ہم بتا دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں براق کہاں تک گئی تھی؟ سدرۃ المنتہا تک جی براق صدرت، گئی تھی۔ اس کے بعد آگے رف تھا جی۔ براق گیا تھا مسجد اقصی، نہیں، یہاں سے لے کر حرم پاک سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پھر نہیں وہاں سے پھر نورانی سیڑھی پہ، اچھا جی جی جی، پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے 7ویں تک، پھر حضرت اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، جی بتائیں۔ جی پہلے آسمان سے پھر پہلے براق بیت المقدس تک گئی، بیت المقدس تک گئی، اور بیت المقدس سے پھر پہلے آسمان تک سیڑھی، نورانی سیڑھی پہ، پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک سدرہ تک ایک فرشتہ اس نے حضور کو وہاں پہ جبریل امین لے کے گئے، اور سدرہ سے آگے پھر رف رف ہے، اور رف رف سے آگے بقع نور ہے۔ اچھا، وہ تو خیر لا مکان ہے نا، وہاں تو پھر پتہ ہی نہیں، رف رف بھی وہاں رہ گیا، وہ تو ادنا
فکان قاب قوسین والی منزل میں تو وہ کسی کو معلوم ہی نہیں پھر جی 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 کہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بے ہیں. شک. لیکن اس میں مختلف روایات ہیں. یہ بھی ہے جی کہ سدرۃ المنتہا تک براق بھی گیا قول ہے, ملتا ہے. براق وہیں ٹھہر گیا, یہ بھی میں نے پڑھا ہے. جی ڈاکٹر جی سر, جس طرح بتایا کہ براق جو ہے وہ مسجد بیت الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک گئی. دیکھیں جیسے ابھی آپ نے بھی اشارہ فرما دیا کہ کائنات کی تسخیر خلا کی آپ وسلم کی معراج سے شروع ہوئی. آپ نے جو سواری استعمال فرمائی انسانیت کے لیے ایک راستہ کھول دیا. اب بھی انسانیت جب مکانی تسخیر کرے گی تو برقی سواریوں پر کرے گی. صحیح بات ہے. جو برقی سواریاں ہیں جیسے ایروپلین ہے, راکٹ ہے, اور چیزیں ہیں, تو یہی ہے سبب کہ آپ کا سفر جو اس مکانی دنیا میں ہے وہ براق کے اوپر ہے. اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار دیکھیں نا روشنی کی, اور روشنی کی رفتار وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جو براق کی رفتار وہ تو ماورا ہے آگے حضور. جو دیکھیں ہمارا معاملہ یہ ہے, ابھی آپ کسی کو کہیں نا کہ میں نے امریکہ میں ایک دوست سے بات کی تو وہ ہنسے گا. اگر آپ کہیں میں نے موبائل پہ امریکہ میں دوست سے بات کی تو فوراً یقین کر لے گا. تو جب آپ درمیان میں اللہ کی ذات کو لے آتے ہیں تو یہ چیزیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ تو ختم ہو جاتی ہے نا کہ پھر. لائٹ تھی کیا نہیں تھا. بڑی اچھی بات کی سلطان بشیر صاحب. انہوں نے کہا پہلے یہ دیکھیں کہ بلانے والا کون تھا, مہمان کون تھا, اور میزبان کون غازی صاحب یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا, اس کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس کی سننے کی طاقت حضور کو سنا رہی ہے اور اس کے دیکھنے کی طاقت حضور کو دکھا کے بلا رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. غازی صاحب میں تو واقعہ معراج کی جو تفاصیل اہل دل نے اور صوفیہ کرام نے بیان فرمائی ہیں اس کو پڑھ کے بے حد و حساب متاثر ہوتا ہوں. مثلا ان کا کہنا ہے کہ بھی بحث مباحثہ صدیوں سے جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اور کیا آپ نے دیدار الہی کیا اور کیا بحالت خواب تھا, فلاں تھا یہ سارا. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں یہ سفر کروایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. ٹھیک ہے. آیاتنا. واہ واہ. انہوں نے کہا اس میں آیات ذات بھی ہیں اور آیات صفات بھی ہیں. واہ 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 واہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے واہ واہ واہ. کہ مطلب اتنا بڑا نہیں معجزہ. دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ آپ کسی مہمان کو بلائیں جی ہاں, اور اس کو بلا کے اور خود آپ غائب ہو جائیں؟ جب آپ انعام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس انعام کو آپ رہتی دنیا تک ایک مثال بنانا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ حالت خواب میں ہے یا حالت کشف میں ہے یا وہ روحانی طور پر ہے تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کوئی بنتا نہیں تھا. وہ تو قریش مکہ بھی نہ کرتے. دوسرا وہ مانتے تھے, وہ کہتے تھے خواب کی بات ہو تو ہم مانتے ہیں, اصل تو مسئلہ ہی جھگڑا اس کے درمیان. بالکل ایسا ہی تھا. دوسرا حضرت شاہ رکن عالم ملتانی جب دہلی تشریف لے گئے تو خواجہ نظام سے ملے تو ان کا جو مکالمہ ہے اس سے پھر ایک واقعہ معراج کی طرف اشارہ ایک صاحب نے کیا ہے. وہ یہ تھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ ایسی ایسی جگہوں سے گزریں جہاں کی مخلوقات آپ کا ظاہری دیدار نہیں کر سکتی ہے. واہ واہ. آپ رحمت عالم ہیں. واہ واہ. تو رحمت عالم ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہر زمان اور ہر مکان اور اس کی ہر آن میں آپ اپنے جمال جہاں آرا کی زیارت واہ کروائیں. واہ واہ. وہ دوسرا بھی پہلو ہے, رضا ہے ان کی, خدا کی مرضی, خدا کی باتیں, کلام ان کا, خدا کا ملک اور حکومت ان کی, خدا کی شاہی نظام ان کا. وہ دکھانا بھی تھا نا کہ سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وسعت کہاں تک ہے. بے شک و شبہ. تمام جہانوں کے رحمت اللہ عالمین جو ہیں ان کو دکھایا جائے کہ آپ کی رحمت اس کونے میں ہے, اس کرے میں ہے, اس جہان میں ہے, جتنے جہان ہیں وہ سارے دکھانے تھے. اچھا پھر جو فرشتے آتے ہیں بارگاہ رسالت میں اور آپ کے مزار انور پر, ان کی بھی پتہ نہیں کب باری آنی ہوتی ہے. تو کیا یعنی نصیبہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا دیدار کروایا گیا, ان حوروں کو دیدار کروایا گیا جن میں سے ایک حور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زید بن حارثہ کی تھی. آپ دیکھیے نا حضرت بلال کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے وہاں پر. حضرت زید بن حارثہ کے ایک حور سے آپ نے پوچھا کہ آپ کن کی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے محبوب امتی زید بن حارثہ کی حور ہوں. واہ واہ. تو اس طرح کے جو مشاہدات تھے. پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کے جو مشاہدات ہیں, جو یعنی احادیث جو واقعہ معراج سے متعلق ہیں ان میں وہ موجود ہیں, اور اس میں وہ جو زبانیں کاٹی جا رہی تھیں, مطلب عجیب عجیب وہ مشاہدے تھے جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے اور ہم تک پہنچے. واقعہ معراج اتنا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے سیرت میں اور بلکہ تاریخ انسانی میں کہ غازی صاحب کوئی ایسی صنف نہیں ہے جو کسی ایک صنف سخن جو کسی ایک واقعے پر مبنی ہر زبان میں اور ہر علاقے میں اس پر شاعری ہو رہی ہو.
واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج نامے ہیں، سبحان اللہ، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، واہ سندھی واہ، میں ہے، کمال۔ کون سی زبان ہے جس میں نہیں ہے؟ میاں صاحب کا ایک شعر سنا دوں جی یہاں؟ ارشاد فرمائیے۔ میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل نے کہا عجیب بات ہے میری، میں ایک ذرا سا آگے بال برابر آگے ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی آکھیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ چلو، تو کہتے ہیں کہ نبی آکھیا راما چھڑ جانا نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے، سبحان تو اللہ۔ آگے جبریل کی زبان میں کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ نبی آکھیا راما چھڑ جانا نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے، اوہو نور پہ لاٹا مار دائے جس نور نے ساڑے تور اگے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فوراً جبریل نے بھی صحیح جواب دے دیا، میں ڈر رہا ہوں۔ علامہ نے کہا کہ شعور نبوت میں ماضی حال مستقبل تینوں برابر ہیں۔ بے شک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اگر جاتا تو کبھی واپس نہ آتا، جنت میں جا کے میں کیوں واپس آتا، نظاروں میں گم ہو جاتا۔ علامہ نے اس پہ کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب اب آپ نے 2-3 باتیں ایک جملے میں کہہ دی ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے گا میں ایک دو دیکھیں لفظ پہ واقعہ کہہ سکوں۔ معراج جو ہے اس کی وسعت اتنی ہے سبحان اللہ۔ کہ ایک فلو ہوتا ہے آدمی کا۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ عرضی ہے کہ اب آپ نے 2 باتیں کہہ دیں علامہ کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ شعور انسانی کے ساتھ معراج کا کیا تعلق ہے، اور دوسرا عبد القدوس گنگوئی نے کیا ارشاد فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ جو عبد القدوس گنگوئی کا جملہ ہے کہ محمد ربی بر فلک الافلاق رفت و باز آمد واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز نہیں آمد میں، اس کو علامہ نے مسلم کلچر کے شروع میں بیان کیا۔ اچھا، جو علامہ کا لیکچر ہیں 7 ان میں سے جو لیکچر مسلم کلچر پہ ہے، اسپرٹ آف مسلم کلچر، اسلامی ثقافت اور تہذیب ہے کہ اس کے شروع میں بیان کیا، اور یہ اس جملے کو بیان کیوں کیا علامہ نے؟ اس میں علامہ یہ فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت کا شعور اور طرح کا ہوتا ہے اور نبی کا شعور اور طرح کا ہوتا ہے۔ واہ فرق سبحان کیا ہے؟ اللہ، فرق کیا کیا بات ہے؟ فرق یہ ہے ہر شخص اپنا ارتقاء چاہتا ہے، ٹھیک، نبی مخلوق خدا کا ارتقاء چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، وہ کس طرح؟ کہتے ہیں وہ اس طرح کہ عبد القدوس گنگوئی جیسا صوفی، اتنا بڑا آدمی، وہ یہ کہہ رہا ہے میں خدا تک پہنچتا تو واپس کبھی نہ آتا، وہیں ٹک جاتا۔ یہ رسول اللہ کا حوصلہ ہے، پھر بھی واپس آئے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میرے لیے آئے ہیں۔ ایک شعر سن لیں عام آدمی کے لیے، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر ایک کو ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا، ہر بندہ چاہ رہا ہے اپنی بلندی۔ اب عبد القدوس گنگوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا حوصلہ ہے، یہ ان کی رحمت ہے، یہ امت پہ انسانیت پہ آپ کی شفقت ہے، اس بلندیوں پہ جا کے آپ واپس آئے ہیں، پھر واپس امت کے لیے۔ فرماتے ہیں یہ صوفی کا اور نبی کا یہ فرق ہوتا ہے کہ صوفی اپنی ذات تک ذاتی ارتقاء کو لے کے چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی واپس آتا ہے تو تہذیب کو جنم دیتا ہے۔ میری جو تہذیب ہے بے شک اس کا اصل ذات رسالت مآب ہے، قرآن مجید ہے، حضور کی وحی ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ہے، جو رسول اللہ نے وہاں سے لیا واپس آئے، اس سے تہذیب اسلامی نے جنم لیا۔ تو میں ایک ایسی تہذیب کا مالک ہوں، وارث ہوں، جس جیسا کوئی بھی نہیں اس دنیا کے اندر۔ پھر آگے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، علامہ یہ کہتے ہیں کہ معراج بنیادی طور پہ آپ کے اور میرے شعور کے ارتقاء کا ایک میتھڈ ہے۔ چیست معراج جاوید نامہ میں کہتے ہیں انقلاب اندر شعور، از شعور است این کے گوئی نزد دور۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں قریب ہوں، دور ہوں، اوپر نیچے ہوں، یہ شعور کی وجہ سے ہے، اور معراج شعور کو بدل دیتا ہے۔ انقلاب اندر شعور از جذب و شوق، وارہاند جذب و شوق
از جذب و شوق تحت و فوق، کہ جو اب شعور میں انقلاب کیسے آتا ہے؟ وہ جذب و شوق سے آتا ہے، اور جذب و شوق اوپر نیچے دور قریب کی حدوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ جذب و شوق ہی تو ہے کہ عام الحزن ہے، مسائل کی انتہا ہے، طائف کے معاملات ہیں، اور زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں ہے۔ مولا تیری مرضی، یہی میری مرضی۔ تو یہ جو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ معراج آپ کے اندر سے میٹامارفسس کرنے کا نام ہے، آپ کے من کی دنیا کو بدلنے کا نام ہے، اور من کی دنیا کی حقیقی تبدیلی آتی ہی جذب و شوق سے ہے۔ یہ تو انقلاب بھی دنیا میں جو ماڈرن انقلاب آیا اس کی ابتدا تو واقعہ معراج سے ہوتی ہے جی۔ شعور کے در کھلے، اسی عقل طرح کے در کھلے، بالکل عشق کے در کھلے، روشنی ملتی ہے، علم کے در کھلے۔ ایسے ہی ہے جی۔ وہ بابا جی سرکار کی میں بات کیا کرتا ہوں، سید محمد علی شاہ صاحب البخاری، آپ فرمایا کرتے تھے کہ معراج عروج سے ہے، اور عروج میں 4 حرف ہیں، رجوع میں بھی 4 حرف ہیں، اور جو عروج میں ہے وہی رجوع میں ہے۔ تو جس کا بارگاہ رب العزت کی طرف جتنا زیادہ رجوع ہوتا جائے گا، اللہ کریم کی ذات اسے اتنا عروج بخشتی جائے گی۔ تو چونکہ بھری کائنات میں سب سے بڑھ کر رجوع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، تو سب سے بڑا عروج بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ہی عطا فرمایا۔ تو اسی طرح وہ میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو وہ امت کی بات، اور آخر میں حضور نے فرمایا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، یہ آخری جملہ تھا معراج کی رات کے خطبے کا، کہ اللہ کی ذات نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے اور مجھے خاتم بھی بنایا ہے۔ تو یہ معراج حضور کی ختم نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جس نے بننا تھا اور بنے تھے وہ سارے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میں آخری لفظ حضور نے یہی ارشاد فرمایا تھا، اس کے بعد نہیں ہے۔ اور پھر وہاں پہ جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو جو چیز اللہ کریم کی بارگاہ سے جو تحائف آپ کو عطا کیے گئے وہ 4 ہیں جی۔ ان میں سے پہلی چیز حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی کسی امت کسی نبی کو اللہ کریم نے یہ تحفہ عطا نہیں کیا، وہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن رسول بما انزل الیہ۔ دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شفاعت تمام عطا کی گئی، اور تیسری چیز میری امت اگر ایک نیکی کرے گی، ارادہ کرے گی تو نیکی لکھی جانی شروع، اور جب نیکی کر لے گی تو 10 نیکیاں، اور گناہ کا جب تک کر نہیں لیتے تب تک وہ لکھا نہیں جاتا۔ اور چوتھا تحفہ نماز کا، 50 نمازیں اللہ کریم نے عطا فرمائیں، جو بعد میں پھر 5 ہو گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک نیکی کے بدلے 10 5 50، جی 5 پڑھ کے 50 کا ثواب، 50 کا ثواب ہے۔ دیکھیں نا، حضور نے نمازیں کم کروائیں تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کے اس عرض کرنے پہ نمازیں کم کر دی ہیں، اجر کم نہیں کیا۔ جو 5 پڑھے گا اس کو اجر 50 کا ہی ملے گا۔ تو یہ بھی اس معراج میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ بہت شکریہ آپ کا فیصل محی الدین، ڈاکٹر تنوری صاحب آپ کا بھی شکریہ، نظامی صاحب آپ کا۔ شب معراج حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص وظیفہ ہمیں بتایا ہے یہ سن لیں آپ، ہم سکرین پہ بھی اس کو دکھا رہے ہیں۔ جو شخص 27 رجب المرجب کی رات، یعنی آج جو رات آنے والی ہے، 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار استغفر اللہ، اور آخر میں 100 بار درود پاک پڑھے، اور اگلے دن کا روزہ رکھے تو وہ جو بھی دعا مانگے گا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا بن جائے کہ لوگوں کے دلوں سے خود بخود اس کے لیے دعا نکلے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم